السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم۔ تعریفیں ہر قسم کی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان سے مسجد حاضہ میں جو درس چل رہا ہے اسی کا تسلسل آج بھی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی نازل ہونے والی دوسری وحی سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں، ان آیات میں جو حکمت باری تعالیٰ ہے، میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق وسعت بھر کوشش کی ہے کہ میں وہ سمجھا سکوں آپ حضرات کو۔ آج اسی کی کچھ حصہ اسی کا ہے آج بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، کہ آپ احسان کے بدلے زیادہ اس سے واپسی کی امیدیں نہ رکھیں، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اس میں عظیم حکمت یہ ہے، گزشتہ وہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتایا شروع سے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ پوری جو باتیں آپ کو میں نے شروع سے آیات سنائی وہ آپ کے ذہن میں ہیں، تو اب آپ تسلسل کے ساتھ یہ آگے کی بات سنیے کہ اللہ رب کبریا نے یہ فرمایا کہ آپ جس کام کے لیے اب کھڑے ہوں گے محمد رسول اللہ، وہ بہت بڑا عظیم کام آپ کریں گے زمین کی پشت پر، یعنی اتنا بڑا کام کہ پوری جن و انس کی جتنی مخلوق ہے، جتنی تعداد ہے، ان میں یہ پہلے ہوں گے آپ جو اس قدر اوپر بلند ہو کر کے کام انجام دیں گے، یعنی اتنا بڑا کام انجام دیں گے۔ اگرچہ کہ آپ سے پہلے سوالات انبیاء نے یہی کام کیا ہے، لیکن چونکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ سوالات انبیاء کے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے چنے گئے ہیں۔ آپ سوالات انبیاء پر جو نعمتیں اور جو تمام انسانیت کو اللہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا تھا، ان نعمتوں کے اتمام کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو آپ کی تقدیر الہی میں جو آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے لکھا ہے وہ سب سے ممتاز ہے، پورے جن اور انس سے ممتاز ہے، سب سے بلند مقام آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر فائز ہوئے ہیں۔ تو آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ تمام انسانوں اور جناتوں پر آپ کے احسان ہی احسان ہوں گے جی۔ اور جن و انس کو چاہیے کہ وہ آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرے، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی دعوت کو سمجھے اور اس کو قبول کرے، سر آنکھوں پر رکھے اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ تمام جنات اور تمام انسان جو قیامت کی صبح تک آئیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ لے آپ کو محمد رسول اللہ کو، اور سنجیدگی کے ساتھ ان کو سماعت کرے، ان کو سنے، ان کو سمجھے اور ان کی دعوت کو قبول کرے، اس کو سینے سے لگائے، اس کے لیے قربانیاں دے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑ جائے تو لٹا دیں، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند ہوگا
تمام جنات اور انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا، وہ دنیا و ما فیہا سے سب سے بہتر ہوگا وہ جو محمد رسول اللہ کا ساتھ وہ دیں گے۔ اور جب وہ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ ان سے کوئی امید وابستہ نہیں رکھیں گے۔ آپ جو احسانات مخلوق پر کریں گے تو مخلوق سے احسان کا بدلہ آپ دنیا میں ہرگز نہیں چاہیں گے محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت تھی اپنے داعی کی، داعی برحق کی، داعی اللہ کو اللہ نے تربیت کی کہ آپ کو احسان کر کے احسان کے بدلے کی امید، اس سے زیادہ حاصل کرنے کی امید مخلوق سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ ہو۔ یہی ہے تمام انبیاء کا مشن، اور یہی ہے محمد رسول اللہ کا طریقۂ زندگی اور طریقۂ دعوت۔ ان اجری الا علی اللہ، ہر نبی یہی کہتا ہے کہ ہماری اجرت تم لوگوں پر نہیں ہے۔ مخاطبین سے ہر نبی نے یہی کہا ہر زمانے میں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم اس کی اجرت نہیں چاہتے تم سے، ہم کو تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے اس کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں۔ وہ تو ہمارے رب کے، ہمارے اللہ کے سپرد ہے، وہ ہم کو عطا کرے گا اور بہتر عطا کرے گا، ہم تو اس کے امیدوار ہیں، تمہارے نہیں۔ ہم جو کچھ تم کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم کو بتایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، ہم تم تک پہنچاتے ہیں۔ یہی کام محمد رسول اللہ کو بھی کرنا ہے اور کیا ہے آپ نے، تو اللہ نے اسی کے بارے میں آپ کو یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دنیا و ما فیہا سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کے احسانات غریب پر بھی ہوں گے، امیر پر بھی ہوں گے۔ آپ کا یہ دین ایک فقیر بھی قبول کرے گا، ایک بادشاہ بھی قبول کرے گا۔ تو آپ نہ بادشاہ سے امید رکھیں گے کہ وہ کچھ دے آپ کو، اور نہ کسی اور سے کوئی امید رکھیں گے کہ وہ آپ کی کچھ اس کے بدلے میں کچھ توقیر ہو، کچھ وہ کر دے، کچھ آپ کو عطا کر دے، عطیہ دے دے، نہیں۔ تو یہ ہے وہ، اور ایک داعی کے لیے اس میں تربیت ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی، ہم جیسے یہ دور حاضر میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، ان میں احکامات میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، سب سے بڑے داعی کائنات کے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، جو آپ کو احسان کرنا ہے مخلوق پر، وہ آپ کا کام صرف احسان کر دینا ہے، اور اس کے متبادل، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور مزید زیادتی کی توقع ان سے رکھنی نہیں ہے، زیادہ حاصل کرنے کی توقع آپ کو اس سے رکھنی نہیں ہے، وہ میرے سپرد ہے۔ تو ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے۔ یہی وجہ تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر خلیفہ بھی بنا دیے گئے رسول اللہ کی وفات کے بعد، تو وہ خود کپڑوں کا گٹھلا اٹھا کر کے بازار میں جا کے بیچتے تھے، کیونکہ یہی سبق، جو پہلا سبق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو، وہ پہلا سبق بخوبی یاد رکھے آپ کے وفادار امتی۔ رسول اللہ کے وفادار امتیوں کو وہ گیٹ مار دیا، گھٹی کی طرح سے پلایا گیا رسول اللہ کی طرف سے، رسول اللہ نے گھٹی بنا کر کے پلا دیا تھا اپنے چاہنے والوں کو، کہ تم کو کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، کام کے ساتھ کیا نظریہ ہونا چاہیے تمہارا اس دعوت کے کام کے ساتھ۔ تو وہ گھٹی ڈال دی تھی رسول اللہ نے اپنے صحابہ میں، تو وہ اپنے کام کو صرف اللہ کے خاطر کرتے تھے، کام کر کے، دعوت کا کام کر کے، فیلڈ ورک کر کے، وہ اس سے اپنے مفادات نہیں جوڑتے تھے، اپنے حصول کی فکر نہیں کرتے تھے کہ مجھے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ جی آج کے داعی ایسے نہیں ہیں، معاف کیجیے گا۔ آج تو دعوت کا کام انجام دینے والے حضرات کو اگر کہیں بلایا جائے کہ حضرت آپ کے پاس اللہ نے علم عطا کیا، آپ علم والے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، لوگوں کے لیے تربیت کا کام کیجئے، تو پہلے اجرت مانگتے ہیں آپ سے، وہ پہلے اجرت طے کر رہے ہیں کہ ہماری اجرت کیا ہوگی آنے اور جانے کی، ہمارے آنے جانے کی فیس کیا دیں گے، ہمارے وقت دینے کے لیے کیا اجرت ملے گی، وہ پہلے ہی طے ہو رہا ہے آج کل، ہے نا۔ پھر یہ ہے سلف صالحین کے منہج پر
پھر ان کے دعوے یہ ہیں کہ ہم منہج سلف پر ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ارے آپ کیا ہیں وہ حشر کے دن پتہ چلے گا، آپ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے پاس پتہ چلے گا۔ آپ کا ظاہر تو ایسا نہیں جیسے صحابہ کا تھا، باطنی کیفیت تو اللہ خوب جانتے ہیں۔ جو ظاہر کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو صحابہ جیسا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ صحابہ کی زندگی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا ظاہر تو صحابہ سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو یہ وہ تربیت تھی کہ احسان کرو تو زیادتی کی چاہت اس پر مت رکھو۔ کبھی کچھ نہیں مانگا صحابہ نے۔ پھر اس کے بعد صبر کی تلقین کی کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ کام اتنا بڑا کام ہے، اللہ رب کبریا کی طرف بلانا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ یہ بات کو سمجھ لیجئے میری، کام بہت بڑا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اور صرف اللہ کی طرف بلانا، اس میں کسی قسم کا مفاد نہیں ہے، کسی قسم کی دنیا داری کا شائبہ نہیں پایا جاتا، دنیا داری کی ذری سی بھی بھنک نہیں اس کے اندر، کسی سے دنیا کی ایک رائی کے دانے جتنی بھی توقع نہیں ہے کہ کچھ دے دے کوئی، صرف اور صرف رب راضی ہو جائے اس لیے اور رب کی رضا کے لیے بلایا جا رہا ہے، جس میں نہ مخلوق کی چاپلوسی ہے، نہ کسی بڑے کی بڑائی کا خیال ہے، کسی کبریا کو کبریا بنایا جا رہا ہے یہاں پر، نہ کسی کو بڑا بنایا جا رہا ہے، کسی متکبر کی کبریائی کا خیال نہیں ہے، متکبر صرف اللہ کو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایسا کام انجام دینا ہے جس پہ صرف اور صرف رب کی بڑائی یاد رہے اور کچھ نہیں۔ دیکھو چھوٹا کام نہیں، چودھریوں کی چودراہٹ جائے گی، سرداروں کی سرداری جائے گی، جی متکبرین کو اپنا تکبر ترک کرنا پڑے گا، چھوٹا بڑا ایک ہو جائے گا، امیر غریب کا امتیاز ختم ہو جائے گا، اونچ نیچ چھوت اچھوت ختم ہو جائیں گے۔ تو کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، تو کیا سب چپ ہو جائیں گے؟ جن کی یہ خواہشیں ہیں کہ جن کو چودھری بن کے زندگی گزارنا، زمین کی پشت پر اور متکبر بن کے رہنا ہے اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے رکھنا ہے، ایسے خواہشات رکھنے والے کیا وہ چپ رہیں گے؟ جی ظاہر بات ہے ان پر تو بہت مشکل بات ہے یہ ان کے لیے، تو وہ قبول نہیں کریں گے اس کو۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی مہم چلائیں گے آپ کے خلاف، وہ آپ کو ہٹانا چاہیں گے، اس کام سے دور رکھنا چاہیں گے، ایسی مہم آپ کو چلانے نہیں دیں گے، وہ ایسا مشن آپ کو وہ چلانے نہیں دیں گے جس سے ان کا نقصان ہو رہا ہو، دنیا میں نقصان ہے ان کا، ان کے جاؤ منصب پر قابض ہو رہے ہیں چھوٹے لوگ ان کی نظر میں جو ہیں، ان کی نگاہ میں جو غلام زادے ہیں، چھوٹے نظر ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، وہ ان کے برابری میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو نقصان ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے ان کا، وہ تو نہیں برداشت کریں گے کہ ایسا ہو جائے۔ جی پھر ان کے اکنومیکل پورے نظام کے اوپر آپ ایفیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے اس کام کا ایفیکٹ ان کے نظام پر بھی ہو رہا ہے، جو معاشی نظام ہے ان کا، تو وہ تو نہیں برداشت کریں گے کہ ان کے غلے بھرنے رک جائے، ان کی آمد و رفت بند ہو جائے، وہ تو نہیں چپ بیٹھیں گے۔ تو پھر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کے خلاف، آپ کو چپ کرنے کے لیے، آپ کو خاموش کرنے کے لیے۔ تو پھر اس پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی طرف سے پھر ایذا رسائی ہوگی، تکلیفیں دی جائیں گی، اذیتیں پہنچائی جائے گی، آپ کے خلاف مہم چلائی جائے گی، آپ کے خلاف بہت بڑا مشن کام کرے گا ان کا بھی، آپ کے اگینسٹ ایک طاقتیں کھڑی ہو جائیں گی بڑی بڑی۔ تو اس صورت میں جو اثار و قربانی سے آپ کو گزرنا ہوگا، جو برداشت آپ کو کرنا ہوگا، جو ضبط آپ کو کرنا ہوگا، وہ ضبط ہے، وہ ہے صبر کے معنی میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ تو پھر آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں گے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ تو یہ داعیان حق کے لیے پہلی اس وحی کے اندر، ان آیات میں بڑی
حکمت آمیز نصیحتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ بڑے حکمت آمیز نصیحتیں ہیں ان داعیوں کے لیے جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو داعی اللہ بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر دعوت کا کام انجام دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے بہت زبردست حکمت آمیز نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں، عظیم نصیحتیں اللہ کی طرف سے ان آیات میں موجود ہیں. چنانچہ محمد رسول اللہ کے سامنے جب یہ وحی رکھی گئی، یہ سورہ مدثر تھی جو اب تک میں نے آپ کو قریباً 2-3 اتواروں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، 3 اتوار 4 اتوار ہو گئے ہوں گے. یہ مدثر کی آیتیں دوسری وحی کی شکل میں نازل ہوئیں. اب جو پھر اللہ نے جب کہا قم فانذر، کھڑے رہو اور ڈراؤ اور بستروں کو چھوڑو، تو آپ نے بستر کو ترک کر دیا. چنانچہ اللہ نے آپ سے کہا کہ میرے حبیب، جو کام آپ کرنے کے لیے چنے گئے ہو اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ درکار ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا سٹرگل آپ کو کرنا ہے، بڑا سٹرگل ہے، بہت بڑا جد و جہد آپ کو کرنی ہے، بڑا مجاہدہ ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. تو اتنے بڑے مجاہد کے لیے نرم بستروں سے کیا کام، اس کا چادر سے کیا غرض، اس کو آرام و آسائش سے اس کا کیا تعلق. آرام کو ترک کر کے، اس کی قربانی دے کر کے، بستروں سے اپنی پیٹھ کو الگ کر کے، کمر بستہ ہو کر کے آپ کو کھڑا ہونا ہے. نرم بستروں کو اب خیر آباد بولو، آرام کو ترک کرو، ایک بہت بڑے مجاہدے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے، تو پھر کھڑے ہو گئے 23 سال، لگ بھگ 23 سال آپ نے لگ بھگ وہ کام 23 سال تک لگاتار کیا آپ نے، بغیر آرام کیے کہ، بغیر بستروں کو اختیار کیے کہ، بغیر گدوں کے آپ نے نکال دیے اپنے 23 سال. بہت راتوں میں سوتے کب تھے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، بہت کم سوتے تھے رسول اللہ، بہت ہی کم سوتے تھے. رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. شروع میں نمازیں فرض تھی نہیں تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، صبح اور شام کی. شروعات میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، وہ تو معراج کی رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہے. 50 ہے اصل میں، معراج کی رات میں جو نمازیں ہم پر فرض ہوئی ہے وہ 50 ہے، لیکن وقت 5 کر دیا گیا، اجر 50 کا دیا جا رہا ہے، 1 کے بدلے 10 کا، 1:10 وہ اجر مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. وہ احسان ہے مخلوق پر، اپنی بندوں پر، لیکن ہے 50. لیکن جب شروعات کے دور میں یہ وحی اتر رہی ہے، شروع کی آیتیں اتر رہی ہے، جب مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی ایک نظام اللہ نے برابر رکھا اپنے رب کی یاد کرنے کے لیے. رب کی یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ نے کس کو بنائے رکھا ہے؟ ہمیشہ نماز کو ہی بنائے رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو اللہ نے نماز کو ذکر الہی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کر کے رکھا ہے. تو 2 وقت کی نماز ابن عباس کہتے ہیں کہ فرض تھی، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيَّةِ وَالْإِبْكَارِ. قرآن مقدس میں ایک جگہ آیا ہے، اے محمد رسول اللہ، آپ نماز، آپ صبح تسبیح ہے وہاں پر، اللہ کی حمد کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. تو یہاں پر وہی 2 نمازوں کا ذکر کہتے ہیں مفسرین کہ وہی وہ 2 نمازیں ہیں جو شروعات میں فرض کی گئی تھی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ 2 نمازیں آپ پڑھتے تھے، وہ فرض تھی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ہمیشہ 2 نمازیں صحابہ کو لے کر کے پڑھتے تھے، صبح اور شام. وہ نماز پڑھنے کے لیے بڑا سٹرگل کرنا پڑتا تھا، کیونکہ شروعاتی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے یہ وحی کے اترنے کے بعد. اب ظاہر بات ہے جب یہ وحی اتری تو رسول اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے پہلے ہی اس بات کا یقین دلا دیا تھا فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بھی اور
ورقہ بن نوفل نے بھی اس بات کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ کو یہ احساس دلا دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، اور آپ کے پاس وہ جو آیا ہے وہ فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ قرآن کی وحی لے کر کے آ رہا ہے، اور خود وہ فرشتے نے بھی خود کہہ دیا کہ میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا، آپ نبی ہو گئے، تو آپ کو یقین ہے۔ آپ اسی اثنا میں بے چین تھے وحی کیوں رک گئی ہے، میں نے آپ سے کہا نا، پھر یہ وحی اتری ہے یہ دوسری، تو اب تو پورا یقین ہو گیا ہے، کیونکہ ایسی حکمت آمیز باتیں اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے۔ آپ جو گھبرائے ہوئے چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، تو اس پر جو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم، اے اوڑھ کے سونے والے چھوڑ دے میرے حبیب، بستر چھوڑ، میں نے تجھے کچھ اور کام کے لیے چنا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ میرے حبیب کام کرنے کے لیے۔ اب یہ جو گفتگو اللہ نے کی ہے، اپنے رب کی کبریائی کو آپ بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے، پلیدی کے ہر معاملے کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، احسان کر کے لوگوں سے زیادہ کی توقع مت رکھیے، اپنے رب کے لیے صبر پر جم جائیے۔ تو یہ وہ زبردست حکمت آمیز نصیحت اللہ نے آپ کو کی، جس سے آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری میرے سپرد کر دیا ہے، مجھے کام بہت بڑا کرنا ہے، اس بات کا یقین ہو گیا اس وحی کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی حکمت کے ساتھ چھپ کے آہستہ آہستہ دعوت اللہ کا کام شروع کر دیے آپ۔ لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ کھل کے دعوت نہیں کر رہے ہیں ابھی۔ ظاہر بات ہے بھائی، کھل کے اگر اتنی جلدی نکل کے باہر بولیں گے تو کیا قبول کر لیں گے لوگ؟ تو بڑی حکمت کا تقاضا یہی تو ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے مائنڈز اس طرف ڈائیورٹ کیے جائیں حق کی طرف، ان کو سمجھایا جائے، تو آہستہ کام کرنا پڑے گا۔ تو جب رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، دیکھو اب یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے پسند کر لیا ہے، میرے سپرد ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا کر دی نبوت کی، اور اب مجھے یہ سب کام کرنا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو مجھے اللہ کا نبی مانو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی دو۔ تو سب سے پہلے فرسٹ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں کون ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلی شخصیت، فرسٹ پرسنالٹی، ویری نائس، عظیم الشان خاتون، پورے دنیا اور زمین پہ بسنے والی عورتوں میں سب سے ممتاز ترین عورت، پہلی مؤمنہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولید کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اے حبیب میرے سرتاج، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ضرور بنایا ہے، آپ ہے ہی ایسے۔ 15 سال دیکھ رہی ہے بھائی، 25 سال کے نوجوان تھے جب سے اسٹڈی کر رہی ہے، ان کا مطالعہ کر رہی ہے، ان کو ریڈ کر رہی ہے، اور وہ میچور تھی اس وقت، کوئی بچی نہیں تھی، 40 سال کی تجربہ کار اور خاتون تھی وہ جو ان کو ریڈ کر رہی تھی 15 سال تک۔ تو ایک لمحہ اسٹڈی کیا اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے کردار کو، ان کے نیچر کو، ان کے کیریکٹر کو، تب وہ ایک دم بے ساختہ بول اٹھی، وہ میرے حبیب اللہ کے رسول ہو، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، آپ جیسے ہیں وہ رسول ہی تو ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح کے آپ ہیں، جیسے آپ ہیں، کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا آپ جیسا۔ یقین تھا آپ کے اندر سے، جوش، یقین امنگیں مار رہا تھا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا، اور کوئی عام آپ ہو بھی نہیں سکتے، جس طرح میں نے آپ کو دیکھا ہے، کوئی عام آدمی تو آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یقیناً یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ کو اللہ نے اسی لیے چنا ہوگا، آپ نبی ہیں، تجربہ کار خاتون، بے ساختہ بول اٹھی، آپ اللہ کے نبی ہے، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سچ بات ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارث، ان کو جس طرح پالا تھا محمد رسول اللہ نے، ایک کون پتہ نہیں کہاں کا ہے، نہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ جان نہ پہچان، ایک اجنبی بچہ ہے جس کو اٹھا کے لا کے جو محبت دی ہے رسول اللہ، ایک باپ سے زیادہ شفقت جو انڈل رہے اس کے اوپر، ایک اجنبی پر، ایک بے سہارا پر،
وہ بچہ بھی اس قدر متاثر ہے شروع سے، کیریکٹر سے، کردار سے، اچھائیوں سے، اخلاق سے، کہ اس کا دل بھی بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ آدمی جس طرح کا ہے یقیناً اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی آمد بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سنا انہوں نے کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا تو بے ساختہ بھی بول اٹھے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ پیغمبر ہونا ہی چاہیے، آپ کا ایسے ہی ہو سکتے ہیں پیغمبر، اور کون ہوتا ہے؟ ضمیر پکار اٹھا، روح پکار اٹھی، تو زید بن حارثہ وہ تھے جو ایمان لائے، بالکل بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک اجنبی بچے کو جو محبت آپ سے مل رہی ہے معمولی بات نہیں تھی۔ کیا کچھ اسٹڈی کیا ہوگا اس بچے نے جو بے ساختہ پکار اٹھا کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں آپ۔ پھر آپ کی کفالت میں پلنے والا چچیرا بھائی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خاندان، میرے کنبے میں، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ بچے آبزرویشن کرتے رہتے ہیں نا بھائی، ہر چیز آبزرو کرتے ہیں بچے۔ اس کے سامنے کئی اس کے چچائے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اس نے دیکھا ہے سب کو، کئی چچیرے بھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ۔ لیکن یہ جب دیکھ رہے ہوں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سلوک ہے پورے خاندان میں ان کا، کیا کردار ہے ان کا، کیا کیریکٹر ہے اور کیسا برتاؤ، کیسا بیہیویئر ہے ان کا پورے لوگوں میں، تو وہ بچے کی بھی روح پکار اٹھی، علی کی بھی، کہ ہاں یہ نبی ہی تو ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے ایسا اتنا بہترین شخص۔ پکار اٹھے وہ بھی کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تو علی قبول کر لیے۔ دوست احباب میں آپ کے ساتھ تجارت کرنے جو بازاروں میں نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حضر میں، سفر میں جو ساتھ رہ کے دیکھتے ہیں، دن رات آبزرویشن میں رکھے ہوئے اپنے ساتھیوں میں سے، وہ ایک شخصیت اور اتنا بہترین شخص تھا یہ قوم کا کہ پوری قوم کے اندر ہر دل عزیز آدمی، پوری قوم کے اندر ایک خیرخواہ تسلیم کیا جانے والا شریف النفس آدمی، ہر مجبور کے لیے کچھ نہ کچھ دے دینے والا، پریشان حال لوگوں کے پریشانیاں دور کرنے والا، شروع سے ایک شریف النفس آدمی تھا ایک آپ کے دوستوں میں، اور اس کا نام تھا، اس کی کنیت تھی ابو بکر بن ابو قحافہ۔ وہ آبزرو کر رہے تھے اپنے تمام قوم میں اور ساتھیوں میں، وہ بھی تو نگاہ رکھے ہوئے آبزرو کر رہے تھے کہ یہ جیسا آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شریف النفس، جب یہ خود شریف النفس تھے، یہ خود خیرخواہ اور ہمدرد ترین آدمی تھے قوم کے، اور دور اندیش اور بردبار بھی تھے، تو یہ جتنی قوم کو دیکھے تھے محمد جیسا کوئی نظر آتا ہی نہیں تھا ان کو شروع سے ہی، کہ اتنا پاک دامن آدمی، اتنا باکردار آدمی، اتنا ویلیوبل آدمی۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا ان کو بھی کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے ابو بکر، اور مجھے یہ ہے، میرے ساتھ یہ فرشتہ ملتا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ پیغمبر ہی ایسا ہو سکتا ہے، آپ جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح کے آپ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں، پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، ایسا تو اور کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں پیغمبر ہی لکھی ہے، یہ بات میں قبولتا ہوں۔ فوراً قبول کر لیا انہوں نے، کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ لوگ تھے شروع جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے۔ خدیجہ بنت خولید ہے، زید بن حارثہ ہے، علی بن طالب ہے، ابو بکر بن ابو قحافہ ہے۔ یہ اس کے بعد ابو بکر کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انتہائی ہر دل عزیز آدمی، قوم کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت، معروف شخصیت، اور لوگ ان سے جڑتے جاتے تھے ہمیشہ۔ ہر جگہ بیٹھکوں میں ان کے ساتھ بڑے بڑے تاجرین آ کر کے بیٹھتے ہیں، مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں، ایک اچھی شخصیت تھی، نمایاں شخصیت تھی عرب کے اندر۔ ملنے جلنے والے بہت لوگ تھے ان کے کاروبار میں، ہر حیثیت سے۔ تو اب جب یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، بیعت کر لیے، نبوت کی حیثیت سے رسول اللہ کے مرید ہو گئے، صاحب بن گئے رسول اللہ کے، تو انہوں نے پھر اب چپ نہیں بیٹھے، جہاں موقع ملتا ہے ان کو
جس کسی کو دیکھتے کہ یہ کسی کے اندر نرمی دکھ رہی ہے، سمجھداری ہے، بردباری ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے کسی آدمی میں، محسوس کر لیتے تو پھر اس کو علیحدہ پکڑ لیتے ہیں، سب کے جانے کے بعد اس کو بٹھا لے کے اب اس سے گفتگو کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو عبد المطلب کے خاندان میں تو محمد کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو لوگ چونکہ دیکھے ہوئے شروع سے، میں نے آپ سے کہا نا پوری قوم صادق امین محمد رسول اللہ کا کیا حال تھا، میں نے آپ کو بتایا نا، خود ابی طالب کا وہ واقعہ آپ کو سنایا جو صحیح میں بخاری میں ہے، امام بخاری نقل کیا اس کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، ابو طالب کا واقعہ۔ وہ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی ہمارے پاس، قحط پڑ جاتا، تو ہم ہمارے بیچ میں ہمارے خاندان کے ایک بچے کو آگے کر کے اس کی معصومیت کے طفیل میں بارش مانگتے تھے، اے اللہ یہ اتنا معصوم ہے، اتنا پاک دامن ہے، اس کو دنیا مکاری عیاری کچھ نہیں معلوم یہ لڑکے کو، تو اس کی معصومیت کو طفیل میں اس کے چہرے کی وجہ سے تو ہم پر رحم کر کے بارش برسا۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بارش برستی تھی، محمد وہ تھے ہمارے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قوم دیکھ رہی تھی نا آپ کو شروع سے ہی، تو ابو بکر کی بات سے متاثر ہوتے ضرور لوگ، ہاں محمد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ہم سب سے نرالے ہیں۔ تب ابو بکر کہتے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ معاملات ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول بنائے گئے ہیں، اللہ نے ان پر پیغمبری اتاری ہے، تو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ قبول کرنے والوں میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں سر فہرست جو لوگ ہیں، عظیم الشان شخصیت ایک اور ابو بکر کے ذریعے سے آئی، عثمان ابن عفان آئے ہیں، عثمان غنی کے نام سے جو معروف ہوئے ہیں اور تیسرے خلیفہ بنے ہمارے، زبیر بن عوام آئے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف آئے ہیں، سعد بن ابی وقاص وہ آئے ہیں۔ اس طرح عشرہ مبشرہ جو شروعات کے لوگ ہیں، سابقون اولون میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں۔ انہی میں شروعات کے دور میں بلال حبشی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیہ بن خلف کے پاس وہ ایک خادم اور غلام کی حیثیت سے تھے۔ ابو عبیدہ عامر بن جرح، عموماً کیا ہوتا ہے مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ کے نام دیواروں پر لکھ دیتے ہیں، تو اس میں ابو عبیدہ کے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح لکھا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، ابو عبیدہ کیا ہے؟ کنیت ہے ان کی، تو ابو عبیدہ عامر بن جرح ہے، عامر ان کا نام ہے، عامر بن جرح، وہ بھی پھر اسلام میں آئے ہیں۔ آتے گئے حضرت ارقم بن ارقم بھی اسلام کے دائرے میں آئے، جن کا میں نے ذکر کیا گزشتہ زید کہہ کر کے، یاد ہے؟ زید بن عمرو بن نفیل، جن کا ذکر کیا میں دور جہالت میں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی کم عمر تھے، اللڑپن میں تھے، اس وقت یہ ڈٹے ہوئے تھے یہ ان کے دین کے خلاف، مشرکان عرب کے بت پرستی کے دین کے خلاف وہ اپنی دعوت پیش کرتے تھے، اپنا خیال پیش کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ بت پرستی۔ تو وہ نام ان کا کیا تھا؟ زید بن عمرو بن نفیل۔ تو ان کے بیٹے، میں نے کہا نا آپ سے، سعید بن زید، ان کو تاکید کر کے مرے تھے وہ حضرت، تو وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے شروع میں ہی، یہی سابق اولون میں۔ تو وہ سعید، اور پھر ان کے بیوی سعید کے وہ کون تھے؟ وہ خطاب کے بیٹی تھے حضرت عمر، جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، عمر بن خطاب، ان کے بہن تھے۔ دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر کے اسلام میں آ گئے تھے، سعید بن زید بھی، فاطمہ بنت خطاب بھی، سابقون میں ہیں یہ لوگ۔ پھر ان کے ساتھ قباب بن ارت نام کے لوہار کے پاس غلام تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ارقم بن ارقم بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو ارقم بن ارقم وہ تھے، ان کے ہی گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ٹھکانہ بنایا تھا بعد میں، اسی لیے آپ نام سنتے ہیں دارالارقم کے نام سے ایک ادارے کا، مکے میں رسول اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں کام کرتے تھے دعوت کا، یہی وہ ارقم بن ارقم تھے جن کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم چھپ کے دعوت دیتے تھے۔ 3 سال تک یہ دعوت خفیہ چلی رسول اللہ کی، کتنے سال؟
3 سال لگ بھگ 3 سال خفیہ دعوت کا کام کرنا پڑا، چھپ چھپ کے، سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ تو اس وقت یہ سرداران قریش کو بھنک تو لگ رہی تھی کچھ ہو رہا ہے، محمد کچھ کر رہے ہیں اندر اندر چھپ کر کے، کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کرے، ایسے ہی چھوڑ دیے، چلو چلتے رہتے یہ کام، تو کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا شروع سے بھی کچھ، یہ میں آپ کو بتایا زید، یہ زید کا ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، کون زید؟ زید بن عمرو بن نفیل، یہ بھی تو اسی قوم میں کام کر رہے تھے اس وقت جب یہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، انہوں کیا بولتے تھے؟ یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے بت پرستی۔ تو پہلے سے یہ کانسیپٹ تو ہے ان کے بیچ میں، اس طرح بولنے والے اٹھے گائے مائے ان کے پاس، ان کے ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، ان کا ذبیحہ پیش کرتے تو ذبیحہ ان کا نہیں کھاتے تھے، تم بتوں کے نام پہ کاٹے، میں نہیں کھاتا، یہ حرام ہے میرے واسطے، ہٹاؤ یہاں سے، نہیں کھاتے تھے، جبکہ نبوت نہیں ہے، نبوت دعویٰ نہیں کرے انہوں، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ فطرتاً جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہیومن رائٹس کے لیے فریڈم فائٹر بھی تھے اس کے، ہیومن رائٹس کے۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ جب بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، زید بن عمرو بن نفیل، وہ بچیاں ان سے چھین لیتے تھے، زندہ دفن مت کرو بچوں کو، لاؤ میرے کو دے دو میں پالتا ہوں، خود پالتے تھے، خود بڑی کر کے شادیاں کر کے دیتے تھے۔ تو سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے وہ اپنی قوم کے اندر، تو یہ کام تو پہلے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو یہ سب وہ سرداروں کو معلوم ہے، بوڑھوں کو، ایسا کرنے والے آئے گئے کتنے کی آئے مر گئے، چلو یہ بھی آئے، کون ہے کہ محمد کام کر لے رہے مر جائے، یہ سمجھے، ان کو نہیں معلوم اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا ان کے ذریعے سے۔ تو وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے ایسے ہی اس کو لیٹ لے لیے کہ ایسے لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، چھوڑو، اتنا زیادہ اس کے اوپر زور نہیں لگائے ان کی مخالفت پر۔ 3 سال چلتے رہے ایسے، اور بھی کچھ لوگاں تھے، میں آہستہ آہستہ ذکر بعد میں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ آج کوئی ریکارڈنگ لگا دیے جس کے گانے بھی آپ کے فون میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، کہاں شادی خانے میں بج رہے کیا؟ کئی روڈ پہ بج رہے ہیں، سڑک پہ بج رہے ہیں یا گھر میں بج رہے ہیں؟ دکان کی افتتاح ہو رہی ہے، ہاں، تو یہ تو مسلمانوں کے پاس قرآن تو ہے نہیں، دکان کی ابتدا کرنے کے لیے ان کے پاس اللہ ہے نا اس کا رسول ہے، بس یہی دجال کی میوزک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، تو رہا ہے بھائی، پھر یہ حق پرست مسلمان ہیں، یہ مسلمان حق پرست ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ محب رسول ہیں، ان کے دعوے اتنے ہیں۔ پھر تو خیر، میں نے کہا کہ زید کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے اس وقت، تو یہ سب وہ عرب کے لوگ دیکھے ہوئے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایک، اسی قسم کے یہ بھی ایک محمد ہے جو ہمارے دین کے، ہمارے بتوں سے جو ہے بیزار ہے، تو یہ بول رہے ہوں گے، تو وہ ایسے لے لیے اس کو۔ تو خفیہ کام چل رہا تھا، 3 سال تک خفیہ کام چلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام جلی اور ظاہری دعوت دینے کے احکام آنے شروع ہوئے، آیتیں اترتے رہتی تھی، گاہے مائیں احکام آتے رہتے تھے، جس میں آخرت کا ڈر ان کو دکھایا جاتا تھا، یہ دنیا کی حقارت بتائی جاتی تھی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تربیت کا کام 3 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں ذہن سازی کا کام کرتے رہے۔ پھر جو آیت اتری ایک مرتبہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ انذر عشیرتک الاقربین سے پہلے ایک حکم آیا تھا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، آپ اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو آپ نے پھر اپنے اہل و عیال کو بلایا، ان سے عہد و پیمان لیے، ان پر کام کیا، ان کو سمجھایا کہ تم لوگ میرا ساتھ دو گے پورا، جس میں علی ہے، حضرت خدیجہ ہے، علی ہے، زید بن حارثہ ہے، ان لوگوں کو سمجھائے کرے اپنے گھر والوں کو۔ پھر جو اس سے آگے کا حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی آپ آگاہ کر دیجئے، متنبہ کر دیجئے۔ تو آپ ایک کام کیے تھے اس وقت، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، کہ ایک دعوت رکھے۔ دعوت کیا تھی؟ کھانے کی دعوت تھی، جو خاندان کے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کیا فرمائے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیر کہتے ہیں، عشیرہ جو ہے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، قریب رشتہ داروں کو آپ کے، تو قریب کے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ۔
اللہ نے جب یہ حکم دیا تو رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ اب یہ باتیں جب کہ مشہور ہو گئی، پھیل گئی تھی کہ محمد رسول اللہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ ساتھیوں کو جمع کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف کچھ بول رہے ہیں، یہ باتیں اب ہواؤں میں پھیل گئی ہیں، لوگوں تک پھیل گئی ہیں، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ تو خاندان کے لوگ تو ضرور آئے، کیونکہ محمد بلائے اور لوگ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت دلدادے ہیں پوری قوم کے اندر، پوری قوم کے چہیتے بھی ہیں، باعزت شخصیت ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی قدر کرتے ہیں، تو سب آئے، دعوت محمد رسول اللہ کی سب آئے۔ ایک داعی ایسا ہونا چاہیے بھائی، یاد رکھو، ایک داعی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے خاندان کے لوگ اگرچہ کہ اس کے عقیدے پر نہ ہو، اس کے عقیدے سے اختلاف اگرچہ کہ ہو اس کے خاندان کے، کنبے کے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو، لیکن اس کے کیریکٹر سے، اس کے کردار سے ضرور متاثر ہو لوگ، وہ شریف ہو ان کے بیچ میں، اس کی وہ عزت کریں وہ لوگ، اور گواہی دے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ اس میں سبق ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو پوری قوم کے سامنے پہلے 40 سال صرف کردار رکھے محمد رسول اللہ کے۔ اللہ نے دعوت، نبوت کی دعوت تو صرف 23 سال ہے، نبوت کا کام پوری زندگی میں، رسول اللہ کی پوری زندگی کتنی ہے؟ 63 سال کی زندگی رسول اللہ کی پوری کل زندگی، اس میں سے نبوت کے سال کتنے ہیں؟ نبوت کی ایکٹیویٹی 23 سال، تو پھر 40 سال کیا ایکٹیویٹی ہے رسول اللہ کی؟ ڈبل حصہ، دگنا، جتنا نبوت کا پیریڈ ہے اس سے ڈبل پیریڈ کیا بتائیں اللہ تعالیٰ؟ صرف کیریکٹر، اخلاق، کردار، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے داعی کا کردار، داعی کے اخلاق، داعی کا معاملہ جو اس کے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہیں لوگ، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات قبول بھی کی جاتی ہے۔ بد کردار آدمی کی بات کون سنے گا؟ بد اخلاق کی بات کون سنے گا؟ خائن اور غاصب کی بات کون سنے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ وہاں تو ہمارا دار آدمی، دیانت دار آدمی، شریف النفس آدمی، باعتماد آدمی بننا پڑے گا ایک داعی کو، اپنی قوم کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر اس کا وقار ہو۔ وہ تھا محمد رسول اللہ کا، شروع سے اللہ نے وہی اسی کی اس کا روب بٹھایا تھا اللہ نے قوم کے دلوں میں۔ وہ بہت تھا وہ، معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ایک مثال دوں آپ کو میں۔ نبوت کے اعلان کے بعد رسول اللہ کے بڑے دشمنوں میں ایک بہت بڑا دشمن، سر فہرست کا نام آتا ہے دشمنوں میں رسول اللہ کے، آپ حضرات بول سکتے ہیں، کبھی سنے ہوں گے، رسول اللہ کے بڑے دشمنوں میں ایک بڑا نام مکے کے لوگوں میں، ابو جہل۔ بچہ بول دیا نا، الحمدللہ بچے بول سکتے ہیں بات، اتنی مشہور بات ہے، اتنی معروف بات ہے۔ ابو جہل بڑا دشمن مانا تھا رسول اللہ کا، ایک دم مخالف، سب کو بہکانے والا بھی وہی۔ ایک واقعہ آتا ہے بھائی، یہ ابو جہل جو رسول اللہ کا سب سے بڑا مخالف، کسی ایک کا کچھ قرضہ باقی تھا، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو جہل کسی کا قرضہ باقی تھا، ایک شریف النفس غریب آدمی کا، شریف آدمی کا کچھ قرضہ دینا تھا یہ، اور وہ قرض دار اس کے پاس چکرے کاٹ رہا تھا، آ رہا جا رہا، یہ اس کو پھرا رہا ہے، نہیں دے رہا ہے اس کو۔ سرداران قریش جو بڑے بڑے اس وقت کے مسخرے بوڑھے تھے، جو اس کے ساتھی ابو جہل کے، وہ باہر بیٹھ کے کمزور لوگوں سے مزے لیتے تھے، کمزوروں کی مذاق اڑا کے ان سے مزے لیتے تھے بیٹھ کر کے۔ ہوتا آج بھی ہوتا ہے، اوباش قسم کے جو بوڑھے بھی ہو جائیں تبھی فطرت نہیں بدلتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندر بوڑھا بھی ہوگا کلاٹی مانا تو بھولتا نہیں ہے، فطرت تو بدلتی نہیں ہے۔ تو بوڑھے بھی مسخرے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کر کے اوباش بوڑھے مسخرہ بنا کرتے بیٹھتے ہیں۔ تو سرداران قریش بھی اس طرح کا کمزور لوگوں سے مزے لیتے تھے، ان کے مذاق اڑا کر کے۔ تو جب یہ غریب آدمی جو اس کے پیچھے آتا جاتا چکرے کاٹ رہا تھا ابو جہل کے، اپنے قرضے کے مطالبے کرتے ہوئے، تو یہ سرداران قریش جو بوڑھے تھے، مسخرے بوڑھے تھے، وہ آبزرو کرتے رہتے تھے، ابو جہل پھر آ رہا ہے اس کو، یہ آ رہا جا رہا ہے، تو اس سے مزے لینے کے لیے بلایا اس غریب آدمی کو، ادھر آ وہ بیچارہ آیا۔
کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں پریشان آدمی ہوں، میرا کچھ قرض ہے، ابو الحکم دے نہیں رہے ہیں. ابو الحکم بولتے تھے اس کو، ابو جہل کو. برا نہیں ماننا، آج کل اپنے آپ کو اہل حق کہنے والوں میں بھی یہ لعنت اور یہ بلا آ گئی ہے. قرضے لے کر کے پھرانے کی بھی آ گئی ہے، اور یہ مسخرہ پن کر کے چھچورا پن کر کے لوگوں سے مزے لینے کی بھی فطرت آ گئی ہے. اہل حق کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، پھر ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سنت کی بات کرتے ہیں. یہ بدبخت بھی لوگوں کو پھرا رہے ہیں پیسے لے کر کے، اور ان سے مزے بھی لے رہے ہیں. یہ اوباشوں کی صفات اوصاف ہیں. تو اس نے جب اس مجبور آدمی نے کہا کہ میرا کچھ ابو الحکم دینا ہے، وہ دے نہیں رہے، تو یہ بوڑھے مزے لینے کے لیے بولے اس سے، اس غریب آدمی سے مزہ لینے کے لیے. تو ایک کام کر، محمد بن عبداللہ کے پاس جا، عبد المطلب کے پوتے کے پاس، ان سے بول ابو الحکم میرا کچھ باقی ہے، نہیں دے رہے، آپ دلاؤ. تو اس کو یقین اس بات پر آ گیا بوڑھوں کی، یہ بوڑھے کچھ صحیح مشورہ دے رہے ہیں. حالانکہ بوڑھے اس لیے اس کو ایسا بھیج رہے تھے وہاں پر تاکہ دونوں کی ٹھن جائے. ان کو معلوم ہے بوڑھوں کو ابو جہل اور محمد میں ٹھنی ہوئی ہے، نہیں بنتی. جا کے محمد کا نام لیں گے تو مزہ آئے گا، اب اپنے کو اپن دیکھیں گے، اب مزے لیں گے اس سے. اسی لیے بھیج دیے اس غریب کو رسول اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، بیچارہ وہ شریف آدمی ہے، سمجھ گیا، کیونکہ محمد رسول اللہ معروف تھے، بیواؤں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، بے کسوں کی طرف سے بات کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے وہ بات. تو اس کے دماغ میں بھی کھٹ سے کلک ہو گیا کہ اس نے کہا یہ بات اچھی بھی ہے، ان کے پاس جاؤں تو شاید میرا فائدہ بھی ہو جائے، مجھے مل بھی جائے، وہ دلا بھی دیں گے، یقین ہے اس کو. تو وہ بالکل یقین کے ساتھ دوڑ کے رسول اللہ کے پاس چلا گیا. جا کے محمد رسول اللہ سے اس نے کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ، میرا ابو الحکم کچھ باقی ہے، بہت دنوں سے مجھے ستا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف سے بات کر کے دلا دیں گے. اب یہ جب رسول اللہ کے پاس کوئی بے کس اور بے سہارا کوئی مجبور آتا تو اب ضرور اس کے لیے آگے بڑھتے تھے، چاہے کچھ ہو جائے اس کے لیے پھر کچھ بھی کرنا پڑے، کتنی آگے جانا پڑے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حق کے لیے، حقدار کا حق دلانے کے لیے آپ ہمیشہ آگے رہتے تھے. تو آپ نے کہا اگر تم اس امید کے ساتھ میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارا حق دلا سکتا ہوں تو پھر چلو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں آگے بات کرتا ہوں ابو جہل سے. اس ابو جہل نام نہیں تھا اس کا نام تو ابو جہل ہے ہی نہیں، عمر بن حشام ہے اس کا نام. لوگوں کو شاید یہ بات بھی نہیں معلوم، بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو ابو جہل کیوں ہے. وہ اس کا نام عمر بن حشام ہے. تو کہا کہ چلو میں عمر بن حشام سے میں بات کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس آدمی کے ساتھ. سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا ہے وہ رسول اللہ کو. رسول اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا، میرے سے بہت نفرت کرتا ہے، میرے خلاف ہی بھڑکا رہا ہے، پوری مہم چڑھا ہوا. رسول اللہ کو معلوم ہے. اس کے گھر پہ گئے رسول اللہ، اس کے باوجود گئے، جا کے دستک دیے عمر بن حشام کو. باہر آیا، رسول اللہ کو دیکھتے ہی ہکا بکا ہو گیا، ایک دم چمک گیا. میں دشمن سمجھتا ہوں، اس کے خلاف میں مہم چلاتا ہوں، اس کے خلاف میں ایکٹیوسٹ ہوں، ایکٹیو ہے اس کے خلاف میں، اس کے باوجود میرے دروازے پر یہ آئے. اور رسول اللہ کسی کے دروازے پر جاتے تو بڑے اخلاق سے بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نفرت کرتے ہی نہیں تھے. ابو جہل سے بھی نفرت رسول اللہ نے نہیں کی کبھی بھی، یاد رکھو آپ. رسول اللہ تو دعا کرے اس کے حق میں اللہ سے، میں بتاؤں گا آپ کو، میں آگے جا کر کے اس کے حق میں دعا بھی کرے رسول اللہ. نفرت کرتے ہی نہیں تھے کسی سے بھی، حالانکہ یہ دشمن تھا رسول اللہ کا بڑا، مگر رسول اللہ دشمنی نہیں کرتے تھے اس سے. تو جب اس کے گھر پہ گئے تو یہ چمک گیا. اس کو معلوم ہے رسول اللہ کی فطرت کیسی ہے، اس کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم، اس کے ضمیر کو معلوم تھی، اس کی روح جانتی تھی، اس کا ضمیر جانتا تھا محمد بہت شریف آدمی ہے، یہ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اس کو معلوم تھا. تو وہ اس کے اندر کا جو انسان تھا وہ اس دن چمک اٹھا. ابو جہل کے اندر جو انسان اندر بیٹھا ہوا تھا وہ چمک اٹھا. اس نے کہا آپ میرے دروازے پر آئے، قدر ہے آپ کے لیے، آپ آئے میرے پاس، کیا بات ہے اگر آپ آنے کی؟ آپ جب آئے تو بہت خاص بات ہوگی، آپ کیوں آئے؟ روب کیسا تھا آپ کے کردار کا، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. محمد رسول اللہ کے کردار کا اور سچائی کا، آپ کے اچھائیوں کا جو روب قوم پر بیٹھا ہوا تھا وہ کتنا تھا وہ قوم پر، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک دشمن ایک دم چمک گیا، کھسیانہ ہو گیا، محمد آپ میرے دروازے پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ تب رسول اللہ نے اس آدمی کو آگے کیا، کہا اس کو جانتے ہیں آپ؟ ایک دم چمک گیا اس کو دیکھ کر کے، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا کچھ باقی ہوں، دینا ہوں، میں اس کا قرض ہوں، میں قرض دار ہوں اس کا. تو رسول اللہ نے کہا تو پھر کیوں اس غریب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے جا رہا ہے آپ کے پاس؟
تو رسول اللہ کے رعب کا یہ عالم تھا، اس کی اچھائی کا، اس پر جو اثر پڑا ابو جہل پر، فوراً کہا ٹھہرو محمد آپ آئے ہو، ٹھہرو میں اس کا جو بقیہ ہے ابھی دیتا ہوں۔ اندر گیا اور کچھ تھا جو باقی وہ پکڑ کے لایا، کہا اے آدمی یہ لو اب تمہارا حق میں نے دے دیا ہے تم کو بے باک۔ فوراً ایک بات پہ رسول اللہ کی اس نے نکال کر کے دے دیا اس کا، یہ آپ لے لو۔ تو اتنا اثر تھا آپ کا قوم پر، اتنے پر اثر تھے آپ قوم کے اندر، دشمن بھی آپ کے رعب سے مرعوب ہوتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ زندگی بھر کے کردار کا وقار تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ شخصیت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام آدمی تو تھے نہیں۔ جب آپ دعوت دیے ہیں خاندان کے لوگوں کو تو کیسے نہیں آئیں گے آپ کے پاس خاندان کے لوگ؟ سب آئے، ہر کوئی جمع ہوا۔ برخوردار ہم بھی محمد کے ہی امتی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہمارا ایسا کچھ رعب ہے، ایسے ہمارے کردار کے کچھ اثرات ہمارے خاندانوں میں ہیں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا اس امت کو۔ ہماری تو بیوی بھی گواہی نہیں دیتی ہمارے کردار کی، جی۔ اور پھر بڑے دعوے ہمارے، بلند بانگ دعوے ہیں، جماعت کے امیر بنے ہوئے ہیں، وہ جماعت کے صدر بنے ہوئے ہیں، مدرسے کے صدر صاحب بنے ہوئے ہیں، مسجد کے صدر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا حال ہے اس امت کا، کردار کیسے ہیں اس کے۔ نام لیوا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم شخصیت کائنات کی۔ تو خیر، جب اللہ نے آپ سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے محمد رسول اللہ، تو آپ نے دعوت ارینج کی۔ جب لوگ آپ کی دعوت میں آئے خاندان کے، تب آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے پہلے کھانا وانا کھلا دیا ان کو، اس کے بعد بڑی حکمت کے ساتھ یہ بات رکھی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا واحد اکیلا معبود ہے، وہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک گوارا نہیں کرتا، اور اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اس کا پیغام آپ تک میں پہنچاؤں۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات اپنی بات رکھنی شروع کی، رکھنا بالکل ابھی بگننگ ہی کیے تھے رسول اللہ، کچھ بولنا چاہتا ہوں میں کہہ کر کے آپ نے شروع کیا ہی تھا کہ چچا کھڑا ہو گیا ابو لہب۔ کیونکہ بات میں نے آپ سے کہا نا کہ بات تو پھیل رہی تھی کہ محمد کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس نے پہلے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے محمد، بات بڑی سوچ سمجھ کے کرنا، دیکھو ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف بولتے ہو، اگر آپ ہمارے باپ دادا کے دین کے مخالفت میں بات کریں گے تو دوسرے لوگ تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے میں تم سے نمٹ لوں گا، تمہارا چچا ہوں میں، تم میرے بھتیجے ہو، پہلے میں تم سے نمٹ لوں گا اگر بولو گے تم خلاف ہمارے باپ دادا کے دین۔ سارا کام بگاڑ دیا۔ رسول اللہ بڑے حکمت سے لبریز آدمی، شخصیت تھی وہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے بات ایسی کر دی کہ اب بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ نے رد کر دیا اس کو، کہا کہ ٹھیک ہے پھر کبھی کسی موقع سے بات کریں گے، چونکہ اب بات بننے کی نہیں، سب مزہ پورا کھٹا ہو گیا، کرکرا ہو گیا ہے۔ چلیے، آپ نے بڑے اخلاق کے ساتھ سلام کر کے سب سے وداعی لے لی کہ چلیے الحمدللہ بات پھر کبھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اب ختم کر دیا مجلس کو۔ نہیں ہونے دی اس نے بات ابو لہب نے، چلے گئے جدھر کے ادھر۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ پھر ایک دعوت ارینج کی، بہت دنوں کے بعد، جدھر کا ادھر ہو گیا مسئلہ، پھر آپ نے دعوت ارینج کی۔ جب پھر دعوت دی تو ابو لہب تعصب سے نہیں آیا اس دعوت میں، اور وہ اچھا ہی ہوا اس کا نہیں آنا، وہ نہیں آیا حسد کی وجہ سے نہیں، اب وہ تعصب کی وجہ سے نہیں آیا، اس میں عصبیت آ گئی اس کے اندر۔ اور یہ ہوتا ہے آپ کے خاندان اور قبیلے میں، آپ کے بہت اچھا کردار ضرور ہے، آپ کی عزت اور رسپیکٹ بھی ضرور کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ آپ کی دعوتوں کو قبول نہیں کرتے، آپ کے پاس نہیں آتے، تو سمجھ جانا کیوں نہیں آتے، ان کے اندر عقیدے کا بغض ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آپ کے خلاف بولنے کے ان کے پاس جواز نہیں ہے۔
آپ کے خلاف آپ کو بدنام کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ملتا نہیں ہے ان کو آپ کے پاس آپ کو بدنام کرنے کا۔ اگر آپ بہت اچھے ہیں تب آپ اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں اپنے خاندان کنبے میں، تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف بولنے کے لیے جواز نہیں ہوتا ان کے پاس، تب کچھ بول نہیں سکتے، بدنام کر نہیں سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں، دشمنی دل میں رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسانی معاشرے میں، ایسا ہی ہوتا ہے انسانی محاورے میں۔ تو ابو لہب اس دن سیکنڈ دعوت میں پھر تعصب کی وجہ سے وہ نہیں آیا رسول اللہ کی دعوت میں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت بھی پھر کھانے ہونے کے بعد پھر وہی بات کہی کہ کچھ دیر آپ حضرات سے، آپ میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے چہیتے ہیں، میرے خاندان کنبے کے، میں آپ ہی کا بچہ ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو لوگ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے، ضرور فرمائیے آپ۔ اب 2 دعوتیں کھا لی ہے، ایک تو پہلی دعوت بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، اب کچھ پہلے بار بھی نہیں بول سکے، ابو لہب نے گڑبڑ کر دی تھی، اب تو موقع دینا ہی چاہیے پورا کا پورا، بڑے بوڑھوں کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، بات سننی چاہیے ان کی کیا بول رہے ہیں۔ تو کہا بولیے کیا بولنا ہے۔ تب حضور نے پھر یہ بات رکھی پوری طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس وقت سب کے سب ایمان نہیں لائے لیکن مخالفت بھی نہیں کرے، کہا ٹھیک ہے، سن لیے پوری بات، کہا ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ابو طالب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، چھپ چھپا کے کام ہوتا تھا۔ کم و پیش 40 لوگوں کا ذکر آتا ہے، مورخین ابن حشام وغیرہ لکھتے ہیں 40 لوگ یہ خفیہ دعوت میں 3 سال میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، مرد عورت سب ملا کر کے۔ نمازیں برابر چھپ چھپا کے کہاں جا کے پڑھتے تھے، گھاٹیوں میں، میدانوں میں جا کر کے، خریے سے، بستی سے باہر نکل کے پہاڑوں کے بیچ میں جا کے، گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے چھپ چھپا کے، 2 وقت کی نماز، صبح کی اور شام کی۔ آہستہ آہستہ تو معلوم ہوتا گیا، اس وقت ابو جہل دیکھ لیتا نماز پڑھتے ہوئے، کبھی کوئی دیکھ لیتا، کبھی کوئی دیکھ لیتا، مخالفت کرتے، چلتے رہا۔ ابو طالب دیکھ لیے تھے ایک مرتبہ علی کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، دونوں کو، ان کے بیٹے ابو طالب کے علی اور اللہ کے رسول بھتیجے، وہ بھی بڑے بیٹے کے جیسا ہی پلے گھر میں، ان کے ابو طالب کے ہی گھر میں پلے نا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں بیٹوں کو مطلب بھتیجے کو اور بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے ابو طالب۔ کہاں جا کر کے پوچھے یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بولے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بوڑھے میاں وہ نماز سے متاثر ہوئے، ابو طالب اچھا دکھا ان کو، بولے اللہ کی بھکتی میں ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو خوش ہو گئے بوڑھے میاں، بولے دونوں کو ٹھیک ہے، تم یہ عمل جاری رکھو اپنا، تم یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اچھا لگ رہا ہے مجھے، تم جاری رکھو، مگر خود اسلام میں نہیں آئے۔ یہ مقدر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر ہے بھائی، کیا اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ نماز پڑھتے دیکھ لیے، پسند بھی کی اس عمل کو اور تاکید بھی کرے کہ اس پر جمے رہو، چھوڑو مت اس عمل کو، مگر خود نہیں آئے، اور ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، ڈیفنس کرتے ہوئے رسول اللہ کا ڈیفنس برابر کرتے تھے یہ بڑے میاں، مگر اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ خفیہ کام 3 سال تک چلا۔ اس کے بعد کام جب اللہ نے حکم دے دیا واضح تبلیغ کرنے کا، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کھلی تبلیغ کا کام کرو، تب آپ کھلی تبلیغ کس طرح کیے ہیں، پھر کیا کیا مراحل سے گزرنا پڑا کھلی تبلیغ کے بعد، وہ کہاں سے شروعات ہوئی کھلی تبلیغ کی، انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے درس میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنی ہے، کس طرح اسلام کے دعوت کا کام شروع ہوا ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے موضوع کا نام میں نے کیا رکھا، دین محمد رسول اللہ نے یہ دین کتنی تکلیفوں سے ہم تک پہنچایا ہے، کتنا اسٹرگل ہے اس میں، کتنی ایثار ہے، کتنے قربانیاں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو اپنے نبی کے بارے میں۔ وفاداروں کو اپنے نبی کے بارے میں پوری باتیں انفارمیشن ملتی رہے، اس لیے میں یہ سب کچھ ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اتنی ڈیٹیلنگ بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بتائیے؟ ارے بھائی اپنے محبوب کے بارے میں سب کچھ جاننا وفاداری ہے کہ نہیں ہے؟
تقاضا محبت کا یہ ہے کہ نہیں اپنے محبوب کے بارے میں سب کچھ بنیادی باتیں معلوم ہو کہ نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے نا. آپ کے بچے کتنے تھے؟ کچھ نہیں معلوم ہم لوگوں کو. کتنی اولاد تھی آپ کی؟ ہمارے محبوب ہے بھائی، ہمارے محبوب کے بچے کتنے ہیں ہم کو نہیں معلوم. کیا سنے؟ خالی فاطمہ ایک سنا دیے، شیعہ رافضی، بس وہ معلوم ہے آپ کو. وہ ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، جنت کی سردارہ خاتون ہے فاطمہ بنت محمد، مگر وہ اکلوتی بیٹی تو نہیں تھے نا. دوسرے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں معلوم کریں ہم؟ جو رافضیوں نے عام کر دیا، جو شیعوں نے پھیلایا، وہ معلوم ہے آپ کو، اور آپ خود سے کبھی تحقیق نہیں کریں ہمارے محبوب کے بارے میں کچھ جانیں گے ہم؟ پھر کیسے اہل سنت ہوئے جی؟ کیسے سنی ہوئے؟ ابھی نبوت سے پہلے ہی آپ کی اولادوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام آپ کا پہلا، آپ کو بیٹا پیدا ہوا، پہلی اولاد نرینہ ہے آپ کی. آپ کو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی ہے، سب سے پہلا بچہ آپ کا مرد بچہ پیدا ہوا تھا آپ کو، اس کا نام قاسم رکھے تھے رسول اللہ. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی رسول اللہ کی، قاسم کے ابو کہہ کر کے پہچانے جاتے تھے معاشرے میں اپنے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد تک آپ محمد بن عبداللہ کہلاتے تھے، لوگ محمد بن عبداللہ کہہ کر کے پکارتے تھے. لیکن جب بیٹا پیدا ہو گیا رسول اللہ کے لیے قاسم، تو اب ان کے نام سے پکارنے لگے رسول اللہ کو. عرب کے اندر یہ رواج ہے، بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹے کے نام سے باپ کو پکارتے ہیں عرب کے لوگ، ان میں کنیت لگا کر پکارنا ان کے پاس کا ایک رواج تھا. تو ابو القاسم، قاسم کے ابو کہہ کر کے پکارنے لگے لوگ، قاسم کے ابو. لیکن قاسم رہے نہیں زندہ، وفات پا گئے. پھر اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام زینب تھا، بڑی بیٹی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے. 4 بیٹیاں ہیں آپ کے. پھر ایک بیٹا عبداللہ بھی ہے بیچ میں، ان بچیوں کے بیچ میں. قاسم کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا رسول اللہ کو، عبداللہ، وہ بھی نہیں بچے. باپ کے نام پہ نام رکھ لیتے رسول اللہ ان کا. آپ کے ابو کا نام عبداللہ تھا تو اپنے بیٹے کا، جب قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر زینب پیدا ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا، تو آپ نے نام کیا رکھا؟ باپ کا نام رکھے عبداللہ. لیکن وہ بھی آپ کے مقدر میں نرینہ اولاد کو زندہ رکھنا اللہ کی طرف سے حکمت تھی، وہ اللہ رکھے ہی نہیں. بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر، یہ بتاؤں گا میں آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ اس میں کیا عظیم حکمتیں تھی اللہ کی. نرینہ اولاد کیوں نہیں بچ پائی ہوں گی آپ کی، تو انشاءاللہ کبھی اس کی طرف اشارہ کر دوں گا آپ کے سامنے. آتے رہیے ضرور. پھر ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، 3 بیٹوں کے باپ ہیں آپ. بعض 4 بیٹے لکھتے ہیں، لیکن 4 نہیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ 2 نام ایک ہی کے تھے. ایک کا نام طاہر بھی لکھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا نام ہی طاہر تھا، واللہ اعلم. ایک اور بیٹا تھا، سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا فاطمہ کے بھی بعد. وہ بیٹا بھی پیدا ہوا لیکن نہیں بچا. اس کا نام ابراہیم رکھے تھے رسول اللہ، سب سے پہلے اپنے جد امجد کے نام پر. بہت خوشی سے نام رکھے تھے. آخر میں بیٹا پیدا، سب سے آخر میں آپ کی عمر کے بڑے حصے میں بیٹا پیدا ہوا، تو آپ خوش ہو کے نام رکھے تھے ابراہیم. مگر وہ بھی زندہ نہیں رہے، اور بہت چاہتے تھے ابراہیم کو، بہت فدا تھے رسول اللہ ان کے اوپر. ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے. تو وہ آنسوؤں کو دیکھ کر کے ایک شخص بولے تھے، آپ بھی روتے ہیں اللہ کے رسول؟ تب آپ نے کہا تھا یہ رحمت ہے، یہ رونا بھی. دل میں نرمی اگر کسی کے نہ ہو تو ہم کیا کریں، یہ آپ نے کہا تھا اس وقت. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آپ کے اولاد وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے آقا کے بارے میں. اس سال گرہن بھی لگا تھا جس دن ابراہیم مرے تھے، انتقال کر گئے تھے. ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس دن گرہن لگا تھا. تو لوگ یہ مشہور کر دیے تھے کہ ابراہیم کی موت سے چاند کو بھی گرہن لگ گیا ہے.
یا سورج کو یا چاند کو گرہن لگا تھا اس دن، تو کائنات متاثر ہوئی ہے ابراہیم کی موت سے، یہ مشہور کر رہے تھے لوگ۔ تو اللہ کے رسول ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ باتیں بکواس ہے، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ یہ آپ نے عقیدہ سنوارا لوگوں کا، بتایا کہ یہ بات درست نہیں، بکواس باتیں ہیں یہ۔ جگہ جگہ رسول اللہ نے عقائد کی اصلاح کی ہے، لوگوں کے بدعقیدگیوں کو دور کیا، بدشگونیاں لینے سے آپ نے روکا اپنی امت کو، مگر یہ امت نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس امت نے یہ کاہنوں کے، جادوگروں کے پیچھے لگ گئی یہ امت، یہ بدترین عقیدے کے حامل ہو گئی یہ امت، اور سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر۔ تو خیر، اب میں آپ کو آگے جا کر کے یہ باتیں بتانے والا ہوں کہ کس طرح پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم واضح تبلیغ کا کام، کھل کر کے کھلے عام تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر کیا اس کے نتائج سامنے آنے لگ گئے، پھر کیا کچھ ہوا۔ آگے کے جو دروس ہوں گے بہت امپورٹنٹ دروس ہوں گے، وہ اہم ترین درس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد عقیدے کی بنیادی، عقیدے کی بہترین باتیں آپ کے حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اس وقت تو کم سے کم اتنا سمیٹ لیجئے ثواب کہ لائیے لوگوں کو، تاکہ رسول اللہ نے جو عقیدہ بتایا ہے امت کو، وہ عقیدے کی باتیں تو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے، ہمارے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اتنی کوشش تو کر لیجئے، لائیے پکڑ دھکڑ کر کے لوگوں کو، زبردستی مت لائیے، مار دھڑ کر کے مسلمان بنانا ہم کو نہیں ہے، کسی کو بھی جبر کرنا ہی نہیں ہے ہم کو کسی پر بھی، لیکن جو بھی ذری رمق رکھتے ہیں، آپ ان کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ سننے کے لائق ہیں، سنتے ہیں، ان میں کچھ نرمی ہے، تو ضرور کوشش کیجیے ان کو لانے کی، اور آپ بھی اجر سے خالی رہیں گے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا لانے کا۔ اور ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے اس کام کو اجر سے نواز دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والا یہ سب سے بڑا محتاج ہے، اللہ مجھے سب سے پہلے اس کی توفیق اور ہدایت دے کہ میں تیرا کام وفاداری کے ساتھ کروں، تیری رضا کے لیے کروں، اور تو مجھ سے راضی ہو جا، میری خطائیں، میری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے، میرے اہل و عیال پر رحم کر دے، میرے اہل و عیال کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیرے ایماندار بندے بنے، اور اے اللہ میرے خاندان کنبے والوں کو بھی توفیق دے، اور میرے سب یہ بھائی جو میرے سامنے سن رہے ہیں، اللہ ان پر بھی رحم کر، ان کو بھی توفیق دے، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اہل و عیال کو بھی توفیق دے، ان کے عزیز و اقارب، میرے عزیز و اقارب کو توفیق دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم مسلمانوں پر رحم کر دے، اللہ ہم کو اپنے یہاں سے خاص توفیق دے کہ ہم تیرے بندے بن سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔